تو کسی فاجے کی لالچ کے لیے کرتا ہے کہ مجھے یہ فاجہ ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام کرتا ہے اس پر جان مارتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، وقت خرچ کرتا ہے، تو سامنے کیا ہوتا ہے؟ کوئی مفاد کی امید ہوتی ہے، چاہے وہ فائدہ دنیا کا ہو چاہے وہ فائدہ آخرت کا ہو، اکثر ایسے ہوتا ہے۔ اور جس میں یہ دونوں چیزیں نہ ہوں پھر یا تو وہ گناہ ہوتا ہے یا وقت کا ضیاع ہوتا ہے، یا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ ہوتا ہے اور یا پھر وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ایک کام میں کر رہا ہوں مجھے یہ فائدہ ہوگا دنیا کے لحاظ سے، تھوڑی دیر تک مجھے 4 پیسے مزدوری کے مل جائیں گے، یا اور کوئی اپنا کام بھی کر رہا ہے تو کسی نہ کسی مفاد کی لالچ میں کر رہا ہے، کسی امید پہ کر رہا ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی تو بھی ہمیں لالچ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہمیں ثواب دے گا، اللہ تعالی ہمیں برکتیں دے گا، ہمارے اوپر جو اللہ کی طرف سے فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک مفاد ہے، ایک لالچ ہے۔ تو بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے سامنے ایک مفاد ہوتا ہے، امید ہوتی ہے، طمع ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے، اس لیے بندہ کام کرتا ہے۔ اب اگر وہ آخرت کا طمع ہے، آخرت کی لالچ ہے، آخرت کی امید ہے، پھر اس کو کہتے ہیں یہ بندہ نیک ہے اور یہ کام نیکی کا کر رہا ہے۔ اگر وہ لالچ طمع امید دنیا کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہ بندہ دنیا دار ہے اور یہ دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ وقت ضائع کر رہا ہے یا پھر بیچارہ اپنی دنیا آخرت خراب کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ دنیا بھی اپنی خراب کر رہا ہے اور آخرت بھی اپنی خراب کر رہا ہے، وقت کا ضیاع کر رہا ہے، اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہا ہے۔ آگی بات سمجھ۔ اب مثال کے طور پر الیکشن آ رہے ہیں۔ اب الیکشن میں ایک بندے کی سپورٹ کر رہا ہوں، کسی بھی جماعت کی سمجھ لو، کوئی بندہ شیر کی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی بندہ آزادوں کی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی بندہ کتاب کی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کے تیر کی سپورٹ، کسی کی بھی ہو، اینی ون، کوئی بھی۔ تو اس کے سامنے کوئی مقصد تو ہوگا نا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، میں اس کی سپورٹ کر رہا ہوں تو مجھے اس سے کیا مفاد وابستہ ہے، مجھے اس سے کیا لالچ ہے، کیا طمع ہے، کیا امید ہے، ہوگی نا ہر ایک کو نہ کوئی۔ اور اگر وہ کہے کہ مجھے کوئی طمع بھی نہیں ہے، کوئی لالچ بھی نہیں ہے، کوئی امید بھی نہیں ہے، بس میں ایویں کر رہا ہوں، تو پھر اس کو کیا کہو گے؟ وقت ضائع کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے؟ کیا کہو گے؟ وقت ضائع کر رہا ہے یا پھر کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے۔ آگے بات سمجھ۔ اب مثال کے طور پر جو دینی جماعتیں ہیں، ایک جماعت ہے مولانا وہ کیا تھے اپنا رضوی صاحب جو بریلویوں کے تھے، خادم حسین رضوی۔ اب اس کی ایک جماعت ہے لبیک تحریک لبیک پاکستان، کیا نام ہے؟ TLP تحریک لبیک پاکستان، TLP۔ ان کا نشان کیا ہے؟ کرین، وہ جو کرین اندر سے مٹی کھودتی ہے نکالتی ہے، کرین۔ اب جو اس مسلک والے ہیں وہ اس کو ووٹ دیں گے تو کس بات پر؟ کہ ہمیں ثواب ملے گا، ہم اس کو حق سمجھتے ہیں، ہم اس کو سچ سمجھتے ہیں، یہ ہماری دین کی جماعت ہے، لہٰذا یہ ہمارا نظریہ ہے، ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، ہم نے ووٹ اسی کو دینا ہے، چاہے وہ ہارے یا جیتے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ایک جماعت ہے سپاہ صحابہ جسے ہم کہتے ہیں، اہل السنت والجماعت کہتے ہیں۔ آج کل سیاسی نام ان کا ہے راہ حق پارٹی، سیاسی نام یہ ہے، کیونکہ باقی ناموں پر پابندیاں لگ گئی تھیں تو سیاسی نام پھر کیا ہے؟ راہ حق پارٹی۔ اب ان کا نشان ہے استری۔ اب جو بندے اس نظریے والے ہیں وہ ان کو ووٹ دیں گے، کہیں گے ہم دفاع صحابہ میں ووٹ دے رہے ہیں، ہم اپنا ووٹ صحابہ کے حق میں دے رہے ہیں، ہم تو صحابہ کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں، تو پھر ووٹ دینا کیا بات ہے، کہیں گے نا۔ تو ان کو امید ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے گا؟ اجر و ثواب دے گا، اور ہمارا اپنا جو موقف ہے، جو نظریہ ہے، جو ہماری جماعت ہے وہ مضبوط ہوگی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اور دینی جماعتیں، جماعت اسلامی ہے، ان کا نشان ہے کیا؟ ترازو۔ اب جو اس نظریے والے ہیں جماعت اسلامی والے، وہ کس کو ووٹ دیں گے؟ ترازو کو ووٹ دیں گے۔ تو وہ بھی یہی امید رکھیں گے، اسی یقین پہ دیں گے، اسی نظریے پہ دیں گے
اور باقی جو دیوبندی ہیں ہمارے جیجوائی والے جمعیت علماء اسلام والے وہ ووٹ دیں کس کو؟ کتاب کو۔ اب ان کا بھی یہی نظریہ ہوگا، وہ نہیں دیکھیں گے ہمارا ووٹ ہارتا ہے یا ہمارا جو امیدوار ہے ہارتا ہے یا جیتا، میرا ووٹ اسی میں استعمال ہو، میں جیت گیا ہوں، میرا ووٹ صحیح استعمال ہو گیا، میرا دل مطمئن، دماغ مطمئن، میں بالکل مطمئن ہوں، میرا ووٹ صحیح جگہ پر چلا گیا۔ ایسے ہوگا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جو لوگ شیر سے کوئی مسلم لیگ والوں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں وہ ان کو ووٹ دیں گے، جو تیر والوں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں وہ ان کو ووٹ دیں گے، اور جو کیا ہے آزادوں سے ہیں، جو آزادوں میں پھر وہ جو تحریک پی ٹی آئی والے ہیں جو ان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں وہ ان کو ووٹ دیں گے۔ ایسے ہوگا کہ نہیں؟ اب ہر ایک کا نظریہ ہے، لیکن سوال وہی پہلے جو میں نے عرض کیا کہ آیا امید کیا ہے، طمع کیا ہے، لالچ کیا ہے؟ اگر تو وہ لالچ طمع امید ہے کس کی؟ آخرت کی، دین کے لحاظ سے، پھر کیا بنے گا؟ بندہ دیندار بنے گا اور یہ عمل اس کا دین بنے گا۔ اور اگر دنیا ہے تو پھر بندہ دنیا دار بنے گا، اس کا عمل یہ کیا بنے گا؟ دنیا کا عمل بنے گا۔ لیکن اگر بہت سارے نیوٹرل ایسے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور جی مئی سردر ہیں، بس ہمارا سردار ہے، ہمارا چودھری ہے، ہمارے علاقے کا بڑا ہے، اس لیے تو اب اس بنا پر دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وقت کا بھی ضیاع ہوگا، آگے کوئی امید بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہے وہ جی میر بادشاہ سے ہمارے علاقے کا جو ہے، ویسے ادھر کے بہت ہیں پنجاب کے، مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ بھی وہ کئی دفعہ 3-4 دفعہ، مجھے یاد ہے اس کا دادا الیکشن میں ایم پی اے بنا، پھر اس کے بعد اس کا باپ الیکشن میں، منظور خان تھا دادا، ظہور خان تھا باپ، پھر اس کے بعد یہ میر بادشاہ آ گیا پوتا۔ اب یہ 3 نسلیں اس کی ہم دیکھ چکے ہیں، ان 3 نسلوں میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے پورے تمن کیسرانی میں کوئی خیر کا کام کیا ہے۔ ہاں یہ ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، شر نہیں کیا، انتقامی کام نہیں کیے، تبادلے نہیں کیے، فلاں نہیں کیے، کرتے ہیں نا لوگ تھانے پر پرچے کچہریاں لوگوں کو تنگ کرنا، یہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں تم چھیڑو نہیں ہم چھیڑیں گے، بس تم اپنی نبیڑو ہم اپنی نبیڑو، یہ ان کا ایک ذہن ہے۔ تو وہ ایک یوں سمجھے لوگ اس کے جو کھڑے ہیں، اب وہ کچھ نہیں دکھا سکتے اور سوائے اس کے کیا کہیں گے؟ ہمارا سردار ہے جی، ہماری پاک کا سوال ہے، باقی ہمیں کوئی پتہ نہیں، کام کرے نہ کرے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو موجودہ اب ایم این اے صاحب تھا خواجہ شیراز صاحب، اب یہ 3 ٹرم گزار چکا ہے، یعنی 15 سال ہم پر ایم این اے رہ چکا ہے۔ تو 15 سالوں میں اس نے فرض کرو مثال کہ ان کی بستی کا لے لیں، میری بستی کا لے لیں، اس بستی کا لے لیں، 5 روپے کا بھی کام وہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ اس پورے گاؤں کے لیے میں نے 5 روپے کا کام کیا، حالانکہ 15 سال کو تھوڑے نہیں، 3 ٹرم۔ لیکن اب 4تھے ٹرم کے اندر وہ آ رہا ہے اور بڑے بانگے دو کہتے ہیں نا، ڈیٹھ بن کے، بے حیا بن کے کہ ووٹ مجھے دو، میں تمہارے ووٹ کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ حالانکہ ان ایسے کو تو شرم آنی چاہیے، یار پہلے 3 سال برباد کس نے کیا؟ یہ پہلے 3 ٹرم میں 15 سال نقصان کس نے پہنچا؟ ہم ہی تھے، اور کون تھا؟ تو یہ ایک چیز ہے سوچنے کی کہ ہم نے، یہ تو میں نے الیکشن کی مثال کے طور پر کہا، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں ہر کام میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کام میں آپ کو امید کیا ہے۔ مجھے اس کی بھی یاد آ گیا کہ کل پرسوں ایک بچہ نا ادھر گلی میں جا رہا تھا، وہ پٹھان چھوٹا جو کیا نام ہے اس کا، سلیمان، گلی میں جا کہہ رہا تھا یہ جو مولوی صاحب کہتے ہیں نا کتاب کا، ان کو کوئی لالچ ہو، وہ پاگل نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا یہ جو مولوی صاحب کتاب کا کہتے ہیں نا کوئی لالچ ہو، حالانکہ یہاں کتاب کا کوئی امیدوار نہیں ہے۔ ہاں مجھے لالچ یہ ہے کہ میں آخرت کی امید رکھتا ہوں، لالچ رکھتا ہوں کہ ان کی طرف ووٹ چلا گیا میرا یا کسی کا بھی تو وہ انشاءاللہ بھلا ہوگا، آخرت کے لحاظ سے بھلا ہوگا۔ تو اب مجھے اس سے یاد آ گیا کہ بات بچے کی ٹھیک ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کرتا لالچ کے لیے، لالچ نہ ہو۔ اب یہاں کوئی کتاب والا ہے نہیں، اور کتاب والا جیتے یا ہارے، میری اب اتنی زندگی ہو گئی، سفید داڑھی ہو گئی، 60 سال عمر پہنچنے، ہم نے آج تک جمعیت علماء اسلام سے 5 روپے کا بھی کوئی دنیا کا مفاد نہیں لیا، نہ کبھی گئے ہیں، نہ کبھی آئے ہیں، نہ کوئی بات، نہ کوئی، لیکن نظریہ ذہن ہے کہ بھی علماء کی جماعت ہے، سارے ہمارے علماء حق، ساری خانقاہیں، سارے پیر، سارے بزرگ جو موجودہ ہیں، یہ بھی جو گزر چکے ہیں ہمارے، وہ بھی سارے اسی جماعت میں۔ تو ہم بھی کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، جیسے گندم کے ڈھیری کے اندر مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں تو وہ بھی گندم کا بھاؤ بک جاتے ہیں، ہم انہی علماء کی جماعت میں، گروہ میں جڑے رہیں گے تو امید ہے کہ اللہ پاک ہماری یہی قیمت لگا دیں گے۔ یہ جو ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں نا کتاب، ان کے لکھنے والے کون ہیں؟ مولانا شیخ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی، بالکل صوفی، صافی، نیک نمازی،
सियासत का कोई अता पता नहीं था, लेकिन उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम का हर 5 साल के बाद 3 के बाद रुकन साजी होती है, फिर उन्होंने उसका फार्म पुर किया, रुकन बने। तो किसी ने कहा हजरत आप तो सियासत में तो कोई बात ही नहीं करते, कभी अमल नहीं करते, तो क्यों कर रहे हैं? तो फिर मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये रसीद है कि मैं अल्लाह को बतला सकूँ, या अल्लाह मेरा ताल्लुक़ इस गिरोह से था, बस मेरा ताल्लुक़ उलमा के इस गिरोह से था, इस जमात से था। और पूरी दुनिया में जितनी दीनी जमातें पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा उलमा शाइखुल हदीस वो इसी जमात में, सबसे ज़्यादा। इस वक्त भी मेरे ख्याल में जो बड़े बड़े शाइखुल हदीस हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, मदरसों के उस्ताद जो शाइखुल हदीस हैं, वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी पता नहीं कितने सारे बनते हैं। या मुल्तान के साथ जो मदरसा है मशहूर हमारा ओमान कोट वाला जामिया अशरफिया, उसके शाइखुल हदीस हैं मौलाना मोहम्मद अहमद अनवर साहब, जो इस वक्त वहाँ MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं। शाइखुल हदीस हैं, मौलाना अशरफ शाद साहब के बेटे हैं, मौलाना पीर अब्दुल हाई साहब शुजाबादी जो थे, अब उनका पोता बेटा उधर आता है हमारे इलाके में, उनके वो नवासे हैं, इलेक्शन लड़ रहे इसी जमात के टिकट पर। हजरत जंगवी शहीद रहमतुल्लाह ने एक इलेक्शन लड़ा था, लेकिन लड़ा किताब के निशान पर था, इसी निशान पर लड़ा था। दोबारा अर्ज़ करने का मतलब ये कि वाक़अतन हम किताब की सपोर्ट किस बिना पर करते हैं? लालच की बिना पर करते हैं। लेकिन लालच दुनिया का नहीं है, ओहदे का नहीं है, लालच ये है कि हमारा शुमार इसी गिरोह में हो जाए, हमारा शुमार इसी गिरोह में हो जाए, इसकी हमें लालच है। ये हमें क्या है? लालच है। दुनिया इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा मजहब पसंद लोग हैं, जिनको दीनी तबका कहते हैं, मजहबी तबका कहते हैं, मज़हब पसंद है। बेशक जितनी मैं तुमने नाम लिया ना, ये सारे बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, फलां हैं, लेकिन सारे मजहबी हैं। ये फिर की अपनी जगह पर गिरोह जमातें तकसीम है, लेकिन बहरहाल क्या हैं? मजहबी हैं सारे। इन सारों को हम अपने मज़हब की निगाह से देखते हैं। इनकी तरफ जाने वाला वोट सारा क्या शुमार होगा? मजहबी वोट शुमार होगा। और इसके मुकाबले में जो है वो है कौन? लिबरल तबका, सेकुलर तबका, बेदीन मजहब बेजार तबका। उसमें चाहे वो PTI हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो अपना क्या पीपल्स पार्टी हो, ये सारी जमातें मजहब बेजार जमातें, ये बेदीन इनको कहते हैं। इनका कोई दीन मजहब नहीं है, न शिया है, न सुन्नी है, न देवबंदी है, न बरेलवी है, न अहले हदीस है, न मुक़ल्लिद, न गैर, कोई मजहब नहीं है, बस ये इंसान है बस। तो इसको कहते हैं मजहब बेजार, लिबरल, समझे, सेकुलर तबका। तो अब इस वक्त दुनिया ये देख रही है कि आया पाकिस्तान में दीनी तबके के साथ कितने लोग हैं और सेकुलर तबके के साथ कितने लोग हैं। पिछला जो इलेक्शन 2018 में हुआ था, उस वक्त मौलाना फरमान से भी हमारे बड़े बड़े उलमा को हराया गया था। तो बाकायदा उस वक्त ये बयान आया था उनकी तरफ से, यूरोप वालों की तरफ से, कि हमने पाकिस्तान में मजहबी सियासत को दफन कर दिया, पाकिस्तान में मजहबी सियासत को हमने दफन कर दिया। ये तो फिर मौलाना खड़े हुए, उन्हें पूरे मुल्क में लॉन्ग मार्च किए, उन्होंने पूरे मुल्क में मिलियन मार्च किए और पूरे मुल्क में 16-17 प्रोग्राम किए बड़े बड़े। और उस बिना पर दोबारा वो जो हमें दफनाने के चक्कर में थे, अल्लाह की रहमत से वो दफनाए जा चुके। अब बिन हैसुल पार्टी उनका वजूद पाकिस्तान में नहीं रहा है। जो हमें मिटाने आए थे वो खुद मिट गए। अबरह का लश्कर आया था काबा को मिटाने के लिए, अल्लाह ने अबाबिलों से उस लश्कर को मिटवा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा अहले हक़ के साथ जोड़े रखें, और जो भी हम काम करें इस लालच पे करें कि मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका बदला और अजर व सवाब अता फरमाएंगे।